عمران اور سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی، آپ کی تشریف آوری اس لیے ہوئی تاکہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ کا معلم اللہ رب العالمین خود ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے حبیب مکرم، جب جبریل آپ کے سامنے وحی کی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہی نہ پڑھا کریں اور قرآن پاک کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ آپ کو جو بھول جانے کا اندیشہ ہے یہ ہم آپ کا دور کیے دیتے ہیں۔ بے شک قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر جب آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کی زبان پر صحیح تلفظ کے ساتھ جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لہذا جب جبریل کی زبان سے ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو آپ پوری توجہ سے سنا کریں اور خاموش رہا کریں۔ پھر اس قرآن کے معنی اور مفاہیم سکھا دینا، اسرار و رموز سے آگاہ فرما دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براہ راست سکھایا اور آگے پھر پوری کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اور پھر اپنے صحابہ کے ذریعے آنے والوں کو سکھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم اللہ رب العالمین خود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بی ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے آپ سے زیادہ بہتر انداز سے تعلیم دینے والا اور علم سکھانے والا کوئی معلم نہ تو آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد کبھی دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری غلطی پر نہ تو مجھے جھڑکا اور نہ ہی مجھے مارا اور نہ ہی مجھے گالی دی، بڑے اچھے انداز سے اور شفقت والے انداز سے مجھے سمجھا دیا۔ دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا و معنتا، اللہ نے مجھے مشقت میں ڈالنے والا
اور تکلیف میں ڈالنے والا اور پریشانی میں ڈالنے والا بنا کے نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تعلیم کا انداز، سکھانے کا انداز انتہائی سہل اور آسان اور سادہ اور عام فہم ہوا کرتا تھا کہ آپ کی تعلیم کو سمجھنے میں حاضرین کو کوئی دقت یا مشقت نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بعثت کے بعد سے لے کے اخیر تک کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان میں ہر ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہر نبی نے اللہ کی کتاب اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو سکھائی ہے۔ اس سے آپ تعلیم و تعلم، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہماری رہائش، ہماری قیامگاہ ایک پانی کے چشمے کے پاس تھی جہاں سے ایک عام راستہ گزرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے جانے والے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ پانی کے چشمے کی وجہ سے آتے جاتے وہاں ٹھہرتے تھے۔ تو جب بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کر آتے اور وہاں سے گزر ہوتا، وہاں ٹھہرتے، تو ہمارے قبیلے کے لوگ ان سے پوچھتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے اور ان کا کیا حال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آنے والے لوگ بتاتے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے، اور پھر وہ چند آیتیں قرآن پاک کی پڑھ کر انہیں سنا دیتے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میری عمر 6 یا 7 سال تھی، بخاری کی روایت کے مطابق۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق 7 یا 8 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ میں کنت غلاما حافظا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ میں ایسا نوجوان تھا جس کا حافظہ بڑا مضبوط تھا۔ فحفظت من ذلک قرآنا کثیرا، اسی وجہ سے میں نے بہت سارا قرآن آنے جانے والے قافلوں سے اس طرح سن کے یاد کر لیا۔ حالانکہ باقاعدہ کسی استاد سے بیٹھ کے نہیں پڑھا، بس وہ قافلے والے لوگ وہاں سے گزرتے، اور ان سے جب وہاں کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتے تو وہ بتاتے، اور ساتھ وہ کچھ آیتیں سنا دیتے، تو کہتے ہیں میں سن کے یاد کر لیتا، اور مجھے بڑا شوق تھا اور میرا قرآن سے بڑا لگاؤ تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی وہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ پورا عرب اس بات کا منتظر تھا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں پھر تو وہ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ہم اسلام لے آئیں گے، اور اگر ان کا غلبہ نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، اپنے مقام پر ہم ہیں۔
تو سارا عرب انتظار کر رہا تھا اسلام لانے کے لیے فتح مکہ کا۔ جب فتح مکہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا، تو ہر قوم کے لوگ اسلام لانے میں جلدی کرنے لگے۔ تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد واجد ہماری قوم میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کچھ دین کی باتیں انہوں نے سیکھیں، اور جب واپس آئے تو ہمیں آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھا کرو اور فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک آدمی اذان دیا کرے، اور پھر جس کو تم میں سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کیا کرے۔ قسم کے ساتھ انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی۔ کہتے ہیں اب ہماری قوم میں اب دیکھا گیا کہ زیادہ قرآن کس کو یاد ہے۔ اب جب اس پہ غور کیا گیا تو میں ایسا فرد تھا جس کو پوری قوم میں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ پھر عمر کتنی تھی؟ 6 یا 7 سال، اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق 7 یا 8 سال۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے قرآن زیادہ یاد تھا، اس لیے مجھے امام بنایا گیا پوری قوم کا۔ کہتے ہیں میری چادر چھوٹی تھی، کیونکہ شروع کے اندر ان اوقات میں ان زمانوں کے اندر کپڑوں کی زیادہ کثرت نہیں تھی۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو رہ کے دین سیکھتے تھے نا اصحاب صفہ، ان میں 70 اصحاب صفہ وہ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں تھا، صرف ایک ایک چادر تھی جیسے وہ اپنا جسم ڈھانپتے تھے۔ تو یہ حالانکہ 6-7 سال کی عمر ہے، تو اب بتائیں اس کے لیے کتنا کا کپڑا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میری چادر چھوٹی تھی، تو جب میں سجدہ کرتا تھا تو چادر وہ سمٹ جاتی اور میرے جسم کا کچھ حصہ ننگا ہو جاتا، بلکہ حدیث میں لفظ ہے کہ میرے سرین میں میرا ننگا ہو جاتا تھا۔ تو اس قبیلے کی ایک خاتون کہنے لگی پہلے اپنے قاری صاحب کا یہ جسم تو چھپا لو، یہ امام بنا رکھا ہے تم نے، تو اپنے قاری صاحب کا جسم اور سرین تو چھپا لو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارے لوگوں نے مل کے ایک قمیص خریدی، امانی قمیص، تو وہ مجھے پہنائی گئی۔ تو اسلام کے بعد مجھے کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے اس قمیص کے ملنے سے خوشی ہوئی۔ اب آپ غور کریں کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، ایک تو ان کو قرآن سے جو لگاؤ تھا کہ وہاں قبیلہ ابھی اسلام نہیں لایا، بس وہاں سے گزرنے والے لوگوں سے نبی کریم علیہ السلام کے حالات وہ لوگ پوچھتے تھے، اور وہ حالات بتانے کے دوران کچھ آیتیں بھی سنا دیا کرتے تھے، تو اب یہ چھوٹے بچے تھے، یہ سن کے یاد کر لیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ حفظت من ذالک قرآن کثیرا، میں نے اس طرح اس وجہ سے کثیر قرآن یاد کر لیا۔ اور پھر پوری قوم کے اندر اسلام لانے کے بعد، اس قبیلے کے اسلام لانے کے بعد جب امامت کا وقت آیا تو ان کو امام اس وجہ سے بنایا گیا کہ یہ زیادہ قرآن جانتے تھے۔ تو ابھی وہ اسلام کے ابتدائی احکام چل رہے تھے، بعد میں پھر ان کو حکام کا علم ہوا، لیکن اس وقت یہ 6-7 یا 7-8 سال کے بچے کو اس قوم کا امام بنایا گیا۔ یہ ہے قرآن کی اہمیت اور قرآن کی برکت، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس قوم کے اندر نوجوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، لیکن 6-7 سال کے 8 سال کے بچے کو امام صرف اس لیے بنایا گیا کہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ پر نافع بن عبد الحارث کو حاکم اور گورنر مقرر فرمایا تھا،
تو جب ایک دفعہ عصفان نامی وادی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنے پیچھے اپنی جگہ اہل مکہ کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ کہنے لگے کہ عبد الرحمن ابن ابزا کو۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک غلام کو سارے اہل مکہ پر حاکم اور گورنر بنا دیا ہے؟ عرض کیا حضور اس لیے کہ وہ قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہے، فرائض کو زیادہ جاننے والا ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق وہ زیادہ بہتر اور اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اب آپ غور کریں، پہلی حدیث جو صحیح بخاری کی آپ کو سنائی گئی اس میں ایک کم عمر بچے کو پوری قوم کا امام صرف اس لیے بنایا گیا کہ وہ پوری قوم میں قرآن زیادہ جانتا تھا، اور اس مسلم کی روایت کے مطابق اہل مکہ کا گورنر اور حاکم ابن ابزا کو غلام ہونے کے باوجود اس لیے بنایا گیا کہ وہ قرآن کا علم زیادہ رکھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی ایسی برکت اور اہمیت ہے کہ قرآن کی وجہ سے ایک چھوٹے بچے کو امام بنایا گیا اور قرآن کی وجہ سے ایک غلام کو گورنر بنایا گیا اہل مکہ کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کہتے ہیں یہ جو حدیث پاک ہے اس نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا کہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کے حجاج بن یوسف کے عراق کا گورنر بننے تک آپ بیٹھ کے قرآن پڑھاتے رہے۔ تو اتنا طویل عرصہ قرآن کہتے ہیں صرف اس لیے میں نے پڑھایا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کی اہمیت ہے۔ حضرت زید بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نسائی ترمذی ابن ماجہ مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں موضوع پر مسح کرنے کے